دیکھیں میت کی طرف سے، ہاں جی، میت کی طرف سے عمرہ اور حج تو ہو سکتے ہیں، یہ تو ثابت ہے، بشرطے کہ اس مرنے والے کی بھی خواہش ہو لیکن اسے موقع نہ ملا ہو. اور اس میں شرط یہ ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک شخص عمرہ یا حج کر رہا تھا اور اس میں وہ اپنے بھائی کا نام لے رہا تھا نیت کرتے وقت نا بلند آواز سے. تو نبی الاسلام نے پوچھا کہ یہ کس کا نام لے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کا نام لیا. تو آپ نے پوچھا کہ تم نے اپنا عمرہ کیا ہے؟ ان کا نہیں. تو فرمایا پہلے اپنا کرو پھر اپنے بھائی کی طرف سے کرو، اور وہ بھی اس صورت میں جب وہ حج بدل یا عمرہ بدل کے طور پر ہو. اس کو بھی ایکسپلین کریں. ہاں، یہ بدل یہ ہے کہ مطلب ایک بندے کی خواہش تھی، وہ اس منت کو پورا نہیں کر سکا اور دنیا سے چلا گیا. یہ ایکسیپشن ہے حج کی، عمرے کی اور صدقہ اور خیرات کے حوالے سے، پلس رمضان کے روزے بخاری مسلم میں ہے. نماز کوئی کسی کی طرف سے نہیں پڑھ سکتا، قرآن کسی کی طرف، قرآن تو کوئی ہے ہی نہیں کسی جگہ پہ. ہاں جی، ہاں جی، وہ تو بالکل ڈفرنٹ ہے. قرآن بندے نے خود پڑھنا ہے. یہ جو سال ثواب کے لیے 500 روپے میں ایک قرآن لے لیں، 1000 روپے میں ایک قرآن لے لیں، اس کی کوئی اثر نہیں. میت کو صحیح مسلم میں حدیث ہے صرف 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے. نمبر 1 علم کی بات جو اس نے خود کوئی دنیا میں کنٹریبیوشن کی تھی. نمبر 2 صدقہ جاریہ، کوئی اس نے ایسا کام کیا جو اس کی وفات کے بعد بھی جاری ہے. اور نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، صدقہ اور خیرات کرتی ہے، یا جو بھی نیک عمل کرتی ہے. اولاد ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہے، انہیں آٹومیٹکلی ثواب ملتا ہے، چاہے ماں باپ زندہ ہے یا مردہ ہے، وہ ملے گا. تو یعنی اولاد پھر اگر نیت کر کے اس طرح کرتی ہے کہ میری والدہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، میں ان کے نام کا عمرہ کر رہی ہوں، یہ پاسبل ہے؟ وہ یہ نیت نہ کرے، وہ عمرہ کرے، ان کے ماں باپ کو آٹومیٹکلی ثواب ملے گا. لیکن اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں کر سکتی کہ اس پوائنٹ آف ویو سے صرف ایک صورت میں کر سکتی ہے کہ اگر ان کی والدہ نے یا والد نے عمرہ مانا ہوا تھا منت کا، یا خواہش تھی اور پورا نہیں کر سکے، یا ان پہ حج فرض تھا اور وہ نہیں کر سکے لیکن وہ ارادہ رکھتے تھے، تو حج بدل ہو جائے گا اس کے بدلے. ادروائز اور کوئی نہیں، سال و ثواب کے لیے نہیں، سال ثواب.